اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضائل نماز فضائل نماز کے حوالے سے ابو دو شریف کی روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مخصوص ہے مسلمان سارے، جو بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 2 رکعتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وضو اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، توجہ ہو، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ چھوڑنے پر بھی تو ترازو کے پلڑے 2 ہیں نا جی، اور جہنم واجب ہوگی۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ وضو اچھی طرح کرے۔ اب اچھی طرح وضو کر رہا ہے، بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی کونیاں خشک ہوتی ہیں، بعض کو دیکھا ہے ایڑیاں خشک ہوتی ہیں، بعض کو دیکھا ہے کہ ان کا پورا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ تر نہیں ہوتا۔ تو وضو جو ہے اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے سنن کے ساتھ توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے بعد جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے نا، میں تیرا دل کھڑائے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، او دنیا دارو رب نال بھی 420 کیتی، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا، تو جہاں تو کی لینا تینوں یار چاہیدا۔ تو نماز ایسا اللہ کا حکم ہے، اللہ اکبر، جس سے مسلمان غافل ہو چکے ہیں۔ تمام احکامات، رمضان کا حکم، حج کا حکم، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا حکم جبریل امین آقا کے قدموں میں تشریف لاتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے، دین کی جو اللہ کا جو نیا فرما گیا، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ آ کے عرض کرتے میرے آقا اللہ کی طرف سے یہ آپ پر نازل ہوئے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو جام کر دیا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، اپنے محبوب کو سب کا امام الانبیاء، خاتم الرسل، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرکار سب جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ان کو امام بنایا، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے تمام نبی امتی بنے، آقا سب نبیوں کے امام بنے۔ اس کے بعد پھر معراج کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ، یعنی پھر یہ سفر شروع ہو گیا۔ وہ سفر کتنا تھا اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ تو جو رموز کی باتیں ہوئیں، جنت دکھائی گئی، جہنم عذاب دکھائے گئے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے جو جنت کی نعمتیں بتائی تھیں، جو جہنم کے عذاب بتائے تھے،
اللہ نے فرمایا محبوب جو بتایا تھا وہ آ کے دیکھ بھی لو، پھر جا کے بتا بھی دو جو بتایا تھا دیکھ کے بھی آیا۔ تو یہ نماز کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، 50 نمازیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر، غار پر، اللہ کے مشیمہ فرمائے، تو پوچھا اللہ کے حبیب کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازیں ملی ہیں۔ عرض کیا واپس جائیں، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ گئے 5 کم ہو گئی، واپس آئے 45 ہیں، نہیں پڑھ سکے گی، پھر گئے 40 ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ 9 دفعہ گئے، 45 گئی، 5 رہ گئی۔ پھر عرض کیا میرے آقا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، تو فرمایا اب تو ویسے ہی شرم آتی ہے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج کے بعد بدبخت مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایک چکر کبھی اور لگا لیتے ہیں نا، کہ جہاں 45 گئی تھی 5 رہی، 5 بھی اڑ جاتی، تو باقی کیا کرنا ہے بھائی؟ لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب 50 دی تھی، آپ کے بار بار آنے پر میں نے 45 معاف کر دی، 5 رہ گئی، لیکن میں اپنے وعدے پر پکا سچا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، اجر 50 ہی کا دوں گا۔ اور یہ وہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ مومن کی معراج الصلاۃ و معراج المومنین، مومن کی معراج نماز میں ہے، کیونکہ جب سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سر ماتھا زمین پر ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے تیرا سر تیرا ماتھا زمین پر نہیں، یہ میرے قدموں میں ہے، اسے وہ بلندی ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کرنا ہے، توجہ سے نماز پڑھنی ہے۔ توجہ کیا ہوگی بھائی؟ کہ جو بول رہا ہوں پہلے تو ہمیں چاہیے کہ نماز کا ترجمہ بھی معلوم کریں، اگر نہیں آ سکا تو اتنی توجہ ضرور ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں یا وتر پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کے اپنی شان کے مطابق درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا نا کہ میں جو سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ جب نماز کا تحفہ ملا صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے سارے مسئلے حل کرانے کا ہمیں حل مل گیا، اب جو کام ہوگا نماز کی نیت باندھیں گے اللہ سے اپنا کام کروا لیں گے، ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا وہ یقین نہیں، وہ ایمان نہیں، اور وہ خشوع و خضوع نہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی اللہ والے نے پوچھا حضرت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کس کیفیت سے نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ کی نیت، آپ کی توجہ، خشوع و خضوع، آپ جس انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا بیٹا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، نیچے پل صراط ہے، پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ حضرت اس طرح کی نماز پڑھتے کتنا وقت ہو گیا؟ فرماتے ہیں بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ والے سائل نے رونا شروع کر دیا، بیٹا تم کیوں روئے ہو؟ کہتا ہے مجھے 50 سال میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ملا۔ تو آج ہماری نماز یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں وہ امام صاحب نے سلام پھیر لی، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 3، کسی نے 2، نماز گڑبڑ ہو گئی۔ ایک آدمی منہ چڑھ کے بول رہا بھائی 3 ہوئی ہیں، اور بھائی 3 ہوئی ہیں، اور تو بھائی اس طرح گارنٹی سے بڑی بات کر رہا 3 ہوئی ہیں، تجھے کیسے پتہ؟
کہتا ہے بھائی میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، تو اس لیے مجھے پکا یقین ہے کہ روزانہ میرا یہی معمول ہے، تو میری 3 کا حساب ہوا ہے، لہذا رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ اس نماز پر کیا ملے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے 750 دفعہ قرآن پاک میں فرمایا، اعلانیہ بھی ظاہر بھی۔ اور نماز امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حنبلی مسلک کے ہیں، جو سارے عربوں میں حنبلی مسلک رائج ہیں، ان کے نزدیک میاں بیوی دونوں کا نمازی ہونا ضروری ہے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے۔ جس دن خامد نماز چھوڑ دے گا یا بیوی چھوڑ دے گی، بغیر طلاق کے طلاق ہو جائے گی، ان کی علیحدگی ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے قید کیا جائے تا وقت کو توبہ کرے۔ وہ گدھے نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ کتے نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ ویسے قول نہیں، یہ باتیں علماء بیان فرماتے ہیں، اور مستند علماء ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک نکل آئی تو پھر آسانی، آسان بھائی نمبر لگاتے جاؤ، نمبر لگاتے جاؤ۔ یہ پوری نہ نکلی تو حساب سخت سے سخت۔ اب ایک آدمی کی نمازیں کم پڑ گئیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دیکھو نامہ عمل میں نفل ہیں، اگر نفل ہیں تو ہم آج فرضوں کا درجہ دے کے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور ایک فرض کا کفایہ 70 نفل چاہیے۔ فجر سے عشاء تک 20 فرض ہوئے وتر ملا کے، تو گویا جس کی ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کے پاس 1400 نفل ہونا چاہیے، تو ایک دن کی قضا پوری ہو جائے گی۔ تو جس نے 20 نہیں پڑھنا، 1400 نفل کہاں سے پڑھنا؟ جتنا اس کے بارے حکم دی گیا، الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، اسی کو مسلمان نے بالکل جناب پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی مانا تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو نہ پڑھی۔ ابھی میں ایک بیان سن رہا اپنے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ ان کے اور علم میں اضافہ فرمائے، فرماتے ہیں اسلام آباد سے آ رہے تھے تو راستے میں نا ہم 5-7 ساتھی تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی گاڑی روکو، پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے سفر کریں گے۔ کہتے ہیں جگہ تھوڑی تھی، اتنے میں اور کچھ ساتھی آ گئے، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت کا نور بھی تھا، داڑھی بھی تھی، بھائی نماز پڑھ لیں۔ تو جو پہلے تھے بعد میں اور آئے 2، انہوں نے کہا کہ بھائی یار جگہ تھوڑی ہے، آگے جا کے پڑھ دیں، آگے 50 کلومیٹر پر بڑی مسجد ہے، وہاں جا کے پڑھ لیں گے۔ جو وضو کرنے والے سے وہ کہتے ہیں جو ٹھیک ہے ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وہ نماز کے بغیر چلیں گے، نماز کا وقت تھا چونکہ۔ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گئے تو راستے میں پتہ چلا اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 آدمی مر گئے ہیں، باقی زخمی، اور گاڑی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ کے نکلتے تو موت اس کا کیا مقام ہوتا۔ اب بغیر نماز جو گو نیت تھی کہ آگے جا کے پڑھتے ہیں، بے نمازی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، اللہ ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمائیں گے، مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دوسرے کاموں کو مؤخر کر لیں، تنگی تو نہیں، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھیں، مسافر ہیں، 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے، پڑھ کے چلتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے بھی یہی ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا، فٹافٹ کرو، جلدی کرو، ہانڈی پکانی ہے، سلنڈر لینا ہے، سبزی لینی ہے۔ مانا کیا شیطان اتنا پمپ کر دیا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھ سکے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو جائے کیا کر لو گے؟ اشارہ کراس ہو گیا، پیچھے شرطے نے پکڑ لیا، آپ آ جاؤ ادھر، کیونکہ دماغ میں تیزی ہے نا،
یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور تیزی میں نقصان ہوگا۔ اور اگر سکون سے نماز پڑھیں، اب عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، آدھی رات کی عبادت کے برابر اجر ملتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو آدمی، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تو اگر ان کو زمین پر گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو گھسٹ کر آگے باجماعت نماز پڑھیں گے، جو آج دونوں نمازیں امت کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہیں۔ صبح بستر چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے، اور شام کو جناب مسجد میں جانے سے، چھٹی سے پہلے مسجد میں آنا مشکل ہو گیا۔ اب مصیبت کیا ہے، آپ نے گاڑی پہ 4 آدمی کو بٹھانا ہے، ڈرائیور نمازی ہے، باقی 4 بے نمازی ہیں، ان کو یار وہ حاج صاحب کتے پھنس گئے نہیں یار، وہ یار یہ بھی کرنا سی، ہوں پتہ نہیں کہڑے ویلے آتے نہیں ہوں، چلو بھائی حاجی صاحب نے پڑھ لی، دوسروں نے نماز سے بیزارگی کا اظہار کیا، مجرم بن گئے۔ تو لہٰذا بھائی خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ جنت ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے اوپر، جہنم 7 زمینوں کے نیچے، اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے۔ جنت والے کہیں گے وہ میرا چاچا ہو، میرا فلانا ہو، میرا دوست نظر نہیں آ رہا، یا اللہ بابو کہاں ہے، کتنی دیر ہو گیا جنت میں وہ نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فاصلے قریب کر دیں گے، آمنے سامنے آ جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے جہنمیوں کو پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آگے، ما سلککم فی سقر، کیوں آگے جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ سوچنا کہ یار بیٹھے ہیں تو ہاں سن لیا ہے، اب سن لیا تو بھائی پھنس گئے، تو نہ سننے پر نہیں پھنسیں گے۔ باقی دنیا کے ہر کام کی معلومات کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے کچھ معلوم نہیں کرنا۔ یہ ہماری زندگی جانوروں کی طرح گزر جائے گی، اس کے لیے تو پوچھا جائے گا نا۔ اس لیے بھائی جو ہمیشہ کی زندگی جس میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس میں ہم امیر بن جائیں، امیر سے امیر بن جائیں، جنت کے درجات کی بلندی 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 حتیٰ کہ جنت الفردوس کے مقام پہ چلے جائیں، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی جس میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا، جنت الفردوس والوں کی جنت میں خصوصی VIP گیٹ ہوگا، دن میں جتنی بار اللہ کا دیدار کریں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، اللہ کے ساتھ گپ شپ لگائیں، پھر واپس آ جائیں۔ دنیا میں یہ 5 مرلے کا مکان بناتے بناتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی نہیں بنتا۔ تو وہ جنت الفردوس جس میں آدمی کی 32 لاکھ بیویاں ہوں گی، یا ایک کے لیے جناب کیسے سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ کوشش کیا کریں بھائی بیٹھے 5-10 منٹ، کچھ فرق نہیں پڑتا، خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نامعلوم کسی ایک کے بیٹھنے کی وجہ سے دعا میں اس کی آمین پر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دے۔ آ جاتے ہیں نا چیکنگ والے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دکان دروازہ کھلا ہے، جو کچھ بھی ہے بھاگ جاتے ہیں اسی وقت، چاہے وہ نہ آئے اور تمہارا سامان چوری کر کے لے جائے۔ تو اس لیے بھائی جو اللہ کو وقت دیں گے وہ قیمتی ہوگا اور وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔